عدالت کے فیصلے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. ہم کس کی سازش ہے, کس کی یہ خواہش ہے, کیا منصوبہ بندی ہے کہ کیوں یہ بالخصوص بہنوں کو, ریما بی بی کو بالخصوص, اور مجھے کیوں روک رہے ہیں. مجھے میرا حق دیا جائے قانون کے مطابق, عدالتی حکم کے مطابق. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہنیں یہاں سے نہیں جائیں گی, فٹ پاتھ ہے, فٹ پاتھ پہ ہم بیٹھ جائیں گی. کہ ایسا ہوا ہے, مجھے عمران خان صاحب نے اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے. عدالتی فیصلے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ میرا ملنا خان صاحب سے خان صاحب کی ہدایت کے مطابق قانونی حق ہے. تو یہ بار بار جو عدالت کا فیصلہ ہے, جو طے شدہ طریقہ کار ہے, اس کو نہیں مان رہے. عدالت کے فیصلے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. ہم نے عدالت میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے, وہ سنی نہیں جا رہی. ہم مزید درخواستیں فائل کریں گے. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹرک کھڑے ہیں, میرے سامنے پولیس والے آ گئے, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مجھے خان صاحب سے ملنے دیں. کچھ لوگوں کو انہوں نے آگے جیل کے دروازے تک جانے دیا ہے, وہ لوگ وہاں کھڑے ہیں. مجھے نہیں علم کہ ان کو بھی ابھی اندر بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا, لیکن بہرحال ان کا مجھے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. فیملی یہاں موجود تھی, ریما بی بی, دیگر بہنیں, ان کو کچھ آگے لے گئے ہیں, لیکن ان کو بھی آگے جیل کے اندر جانے نہیں. انہوں نے کیا کہا سر کہ کیوں روکا؟ کوئی وجہ نہیں بتائی, بالکل کوئی وجہ نہیں بتائی. یہ بیچارے خود یہاں کھڑے ہوئے جو اہلکار ہیں شرمندہ ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, لیکن جو جبر کا نظام ہے اس کا یہ حصہ ہے. 6 لوگوں کا نام آپ نے دیا تھا, اگر ان میں سے 2 لوگ مل لیتے ہیں آج تو پھر کیا ہوگا سر؟ نہیں ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہے جو لسٹ میں ہے وہ مل لے اور خان صاحب کو بتا دے کہ کن لوگوں کو نہیں آنے دیا گیا. لیکن لسٹ کے باہر سے اگر کوئی اندر جاتا ہے, کوئی اپنی ساز باز کر کے, گفت و شنید کر کے, تو وہ اس کو ہم پارٹی کے ڈسپلن کا منحرف سمجھیں گے. سر یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کیونکہ تھوڑا سخت رد عمل دیتے ہیں ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے, اور ایک مائنز اینڈ منرل والے بل کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو؟ جی ہو سکتا ہے ایسی بات ہو, لیکن یہ بالکل غیر قانونی بات ہے نا کہ کسی کو اس کی گفتگو کی وجہ سے, سیاسی نظریات کی وجہ سے ایک قانونی حق سے محروم کر دیا جائے. یہ تو بالکل ایک جنگل ہے. اب تو ہم بہرحال آواز اٹھاتے رہیں گے, جو صحیح بات ہے, جو عوام کے مفاد کی بات ہے وہ کرتے رہیں گے, جو پاکستان کے مفاد کی بات ہے وہ ہوتی رہے گی. کتنی دیر یہ روک لیں گے؟ یہ جبر, یہ ظلم جو ہے بالآخر پاش پاش ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں, ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ جب 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا, اس کے بعد جو ملاقاتیں ہیں وہ جاری رہتی ہیں, اور جو سسٹرز ہیں خان صاحب ان کو تو کبھی روکا نہیں گیا, لاسٹ ٹائم روکا گیا تھا, اور پھر یہ سیکنڈ ٹائم جو روکا جا رہا ہے. کیا وجہ بنی ہے کہ ایک دفعہ اب سسٹرز کو بھی اندر نہیں جانے دیا جاتا اور آپ کو بھی اندر جانے نہیں دے رہے؟ مجھے نہیں معلوم, یہ تو بات سامنے آئے گی. اس میں کس کی سازش ہے, کس کی یہ خواہش ہے, کیا منصوبہ بندی ہے کہ کیوں یہ بالخصوص بہنوں کو, ریما بی بی کو بالخصوص, اور مجھے کیوں روک رہے ہیں. یہ دیکھیں گے, ہو سکتا ہے یہ کچھ اور لوگوں کو بھی روکیں اس دفعہ, لیکن یہ بات آگے کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کیا منصوبہ بندی تھی. جو بھی منصوبہ بندی ہے وہ غیر قانونی ہے, وہ غیر آئینی ہے. سر کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور کے اوپر کچھ مذاکرات نہیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ کیونکہ موقف وہی لے کے آتے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے جی, میں نہیں جانتا ان کی وجہ کیا ہے, اور کوئی بیک ڈور چینل اس طرح نہیں چل رہا جو آئین قانون سے ہٹ کر ہو. ہمارا موقف, عمران خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے. ہم قانون آئین کی بات کریں گے, ہم جمہوریت کی بات کریں گے, ہم عوام کے مینڈیٹ کو لوٹنے کو درست کبھی نہیں کہیں گے, ہم کبھی اس پہ مٹی ڈالنے کی بات نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے, اس پہ ہم کھڑے ہیں, عمران خان صاحب کھڑے ہیں, بہنیں کھڑی ہیں, میں کھڑا ہوں, تو ہم یہ بات کرتے رہیں گے. اچھا سر یہ بتا دیں کہ ہم نے دیکھا کہ صبح 7 بجے بھی دروازہ کھلا تھا اعظم سواتی کے لیے, چھٹی والے دن بھی دروازہ کھل گیا تھا, تو کیا وجہ ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کو یہاں روک لیا جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا نا, یہ سوال تو آپ انتظامیہ سے کریں کہ وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو بھیجنا ہے, کس کو نہیں بھیجنا. دیکھیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مخصوص قسم کی گفتگو جو ہے وہی سنیں, مخصوص خیالات سنیں, دیگر بات جو ہے ان تک نہ پہنچے, پارٹی کے انتظامی معاملات کے حوالے سے بات ان تک نہ پہنچے. تو بظاہر یہ منصوبہ لگتا ہے. سر ابھی علیمہ خان صاحبہ کو تھوڑا سا آگے جا کے پھر روک لیا گیا, آپ یہاں پہ اکیلے کھڑے ہیں, کیا وجہ آپ آدھے گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہیں, کسی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آدھے نہیں, 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں بھائی. 2 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہیں. دیکھیے میرا یہ فرض ہے کہ میں تقاضا کرتا رہوں کہ پہنچے, تو بظاہر یہ منصوبہ لگتا ہے. سر ابھی علیمہ خان صاحبہ کو تھوڑا سا آگے جا کے پھر روک لیا گیا, آپ یہاں پہ اکیلے کھڑے ہیں, کیا وجہ آپ آدھے گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہیں, کسی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آدھے نہیں, 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں بھائی. 2 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہیں. دیکھیے میرا یہ فرض ہے کہ میں تقاضا کرتا رہوں کہ مجھے میرا حق دیا جائے قانون کے مطابق, عدالتی حکم کے مطابق. میں وہ تقاضا لے کر یہاں کھڑا ہوں, آئین اور قانون کی میں ان کو جو ہے دہائی دیتا ہوں. بلکہ
اب تو یہی رہ گیا ہے نا کہ اس ملک میں قانون کی آئین کی دہائی دی جائے. لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ نہیں جانے دیتے, ہم پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, پارلیمان میں بھی اس بات کو اب اٹھائیں گے. ہماری پارٹی کو, پارلیمانی پارٹی کو, ہر سطح پہ ہماری پارٹی کو اس حوالے سے اب ایک دو ٹوک موقف اپنانا ہوگا. بات سنے گی اور اگر وہ کوئی فیصلہ دیکھیں ابھی تک تو نہیں سنانا, اور جب سنا دیکھا کہ اڈیالہ کا سپریڈنٹ اتنا پاور ہے کہ وہ چیف جسٹس کا آرڈر نہیں مانتا. ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک فل بینچ کا 3 ججوں کا آرڈر ہے, اس کو جھٹایا جا رہا ہے, اس کو بالکل تار تار کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال ہم یہ کرتے رہیں گے. پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ملک اب کیا بن چکا ہے. احمد نورانی کے 2 بھائی جو ہے وہ اغوا ہیں, آج ان کا کیس لگا ہوا تھا, آج بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا. آپ نے پچھلے دفعہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایسا نہیں چلنے دیں گے کہ 2 بندوں کو اٹھا لو اور پھر پیش ہی نہ کرو. میں نے کہا تھا یہ ایسا ہمیں ملک منظور نہیں ہے, ہمیں دھونس کا نظام, جبر کا نظام منظور نہیں ہے. تو آج انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے, کوئی مقدمہ سنا ہے کہ رجسٹر کر لیا ہے ان کی گمشدگی کا 28 دنوں کے بعد. لیکن یہ کہ وہ کہاں ہیں, ان کو برآمد کیا جائے, اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے. جی سر, یہ بتائیے گا, علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو وہ یہاں پہ دھرنا دیں گے, بیٹھیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی. تو آپ کے پاس کیا عمل ہے سر پارٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے کوئی باقاعدہ دھرنے کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہنیں یہاں سے نہیں جائیں گی, فٹ پاتھ ہے, فٹ پاتھ پہ ہم بیٹھ جائیں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی صورتحال. اگر ہم دیکھیں کہ آئندہ بھی آپ کو نہیں جانے دیا جاتا یا بہنوں کو نہیں جانے دیا جاتا تو پھر کیا عمل ہوگا پارٹی؟ اس معاملے کو ہم سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے, اور انہیں سپریم کورٹ کی بات کو بھی پھر رد کرنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ تو بظاہر ان کی نظروں میں کوئی وقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ ہم دیکھیں گے. تو انہیں عدالت کی کارروائی بھی آگے بڑھائیں گے اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے. پچھلے ہفتے آپ نے بڑی جارحانہ پریس کانفرنس کی, برشر غور صاحب بھی ساتھ تھے. اس کے بعد خبریں آئیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے یا کوئی چپکلش, کوئی منہ ماری ہوئی ہے, اس حوالے سے بتائیے. ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ایک اصولی موقف میں نے بیان کیا, ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے اس کی تائید کی کہ جو شخص فہرست میں نہیں ہے وہ کسی کرنل صاحب کی ماں پہ, ان کے کہنے پہ نہ اڈیالہ آئے نہ اندر جائے. تو یہ بڑا اصولی واضح موقف ہے اور اس کی سب نے تائید کی ہے. لیکن سر وہ تو چیئرمین ہے, وہ کہتے ہیں میرا کسی لسٹ میں کوئی نام نہیں ہوتا. نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. یہ بات اب واضح ہو گئی نا. یہ پولیٹیکل کمیٹی نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کا نام لسٹ میں نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ہو, وہ اندر نہیں جائے گا. میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. چلیے ٹھیک ہو گیا, اب بات آگے بڑھ گئی ہے. آپ سے کسی نے کوئی بیک ڈور رابطہ کیا ہے کہ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں, یہ بات مان لیں؟ نہیں بالکل نہیں, اور کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے ایسا رابطہ کرنے کی مجھ سے. بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو میں کر لیتا ہوں. کریں نا رابطے, ان کے تو رابطے ہوں گے پھر, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں وہ. لیکن خان صاحب نہیں مانیں گے. خان صاحب دیکھ چکے ہیں کہ کون کیا ہے, ان کو ہر ایک کی وقت کا پتہ ہے, کون کہاں سے کیا واردات کرتا ہے وہ جانتے ہیں.